نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات نے ان طلبہ کا حفظ کا مسابقہ سماعت فرمایا۔ ان طلبہ کا یہ مسابقہ 1 پارے سے لے کر 15 پارے کے درمیان تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سب بچوں نے بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ بہت ہمت سے پڑھا اور یاد بھی بچوں کو اچھا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہوتا ہے کہ بچے کا ذہن نہیں گیا کہ کہاں سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے، اور بہت سے بچے اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان بچوں کو یاد نہیں۔ تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ہم لوگ جتنے سامعین بیٹھے ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، اگر ہم سے کوئی کہے کہ تم یہاں سب کے سامنے مائک پہ آ کر، اسٹیج پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دو، تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ مجمع کے سامنے اس طرح آ کر، مائک پر آ کر پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور ان بچوں سے تو جو سوالات کیے گئے انہیں معلوم بھی نہیں ہم سے کہاں سے پوچھا جائے گا۔ 10 سیکنڈ پہلے بھی انہیں معلوم نہیں کہ کہاں سے سوال ہو جائے، پورے 15 پاروں میں سے کہاں سے سوال ہو جائے۔ تو اس طرح اچانک سوال کرنا اور اس کا بچے کو پڑھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو جن علاقوں کے، جن مدارس کے بچوں نے اس میں شرکت کی، وہ مدارس کے ذمہ دار بھی اور ان کے اساتذہ اور یہ طلباء اور ان کے والدین، ان ذمہ داران سب کے سب بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان مسابقوں کے کرانے کا ایک اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ اساتذہ کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو پڑھانے کی، ذمہ داروں کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو اپنے مدرسوں میں اچھا کام کرانے کی، اور بچوں کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو اچھے سے اچھا قرآن کریم یاد کرنے کی۔ ان مسابقوں کے ذریعے سے جو نتائج ہمارے سامنے اب تک آئے ہیں وہ بہت اچھے نتائج ہیں۔ مکاتب کے اندر حفظ کی تعلیم کا سلسلہ بہت بہتر ہوا ہے، بہت سے بہت زیادہ بہتر ہوا ہے ماشاءاللہ، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی تھوڑی عمر میں بڑا اچھا حفظ کر رہے ہیں اور بڑا بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں اور بڑا اچھا ان کو یاد بھی ہے۔ تو میں ذمہ داران حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو برابر جاری رکھیں۔ اس مرتبہ یہ 15 پاروں کا ہوا ہے، آئندہ 20 پارے یا 25 پارے رکھے جائیں، پھر اس کے بعد مکمل قرآن کا رکھا جائے، اور پھر بعد میں پھر مکمل قرآن کریم کا ہی سلسلہ چلتا رہے۔ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا وقت بعد میں بڑھا سکتے ہیں اور اس میں مختلف فروعات کر دیں۔ ایک مرتبہ ایسا کر لیں کہ 15 پاروں کا اور پورے قرآن کا کر لیں، پھر 10 پارے 20 پارے پورا قرآن۔ اس طریقے سے جیسے بچوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اور آپ کی بھی ایک حیثیت، جو لوگ جڑتے رہیں، لوگ جڑیں، تعاون کریں، تو اس کے اعتبار سے آپ کی بھی ایک حیثیت بڑھے، تو اسی اعتبار سے ان پروگراموں کو بڑا کرتے رہیں۔ تو اس سلسلے میں جو معاونین حضرات ہیں ان سے بھی درخواست کی جائے گی کہ جہاں ہم دنیا بھر میں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، شادیوں کے نام پر، گانے بجانوں کے نام پر، ٹی پارٹیوں کے نام پر، اور دنیا بھر کے کھانوں کی پارٹیوں کے نام پر ہم پیسہ ادھر ادھر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ 8-10 لوگ اکٹھا ہو کر کسی ہوٹل پہ چلے گئے اور ہزاروں روپے ایسی اڑا کر آ گئے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کا یہ گاڑھی کمائی کا پیسہ قرآن کریم کے اوپر خرچ ہو۔ جو پیسہ قرآن کریم پر خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی بدل آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا۔
جس نے بھی اپنا پیسہ قرآن کریم کے خرچ پر اوپر لگا دیا، آخرت میں جب اس کا اجر دیکھے گا تو اس کو وہاں اور زیادہ حسرت پیدا ہوگی کہ کاش میں اور زیادہ اپنا پیسہ قرآن کریم کے اوپر لگاتا۔ تو یہ سب سے بہترین مصرف ہے کہ آپ کا پیسہ قرآن کریم پر خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور اہم کتاب ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی اشاعت میں اور بچوں کے اندر، مدرسے والوں کے اندر، مکتب والوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عمدہ پڑھائی کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو، اور آپ کا پیسہ اس کا سبب اور ذریعہ بنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کامیابی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ تو میں تمام ذمہ دار حضرات سے بھی کہوں گا جو یہ مسابقات کراتے ہیں، یہ بھی اپنا تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں، اور جو معاونین حضرات ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں اور اس سلسلے کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بس ان چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں، نماز کا وقت قریب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ اس میں جس طریقے سے بھی جن حضرات نے تعاون کیا ہے، چاہے پیسے سے کیا ہو یا اپنا وقت لگایا ہو یا اور دوسری محنتیں کی ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی محنتوں کو اور سب کا وقت لگانے کو اور سب کا پیسہ خرچ کرنے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ان بچوں کو آگے چل کر بہترین دین کا داعی بنا، بہترین حافظ قرآن یہ بنیں، بہترین قاری قرآن بنیں، بہترین عالم دین بنیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے راہیں ہموار فرما۔ یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ہماری تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما، اور دیگر تنظیموں کی بھی حفاظت فرما۔ ہر طریقے کی آزمائشوں سے، بیماریوں سے، دکھ تکلیف سے، پریشانیوں سے، محتاجگی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر طریقے کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما، شام کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مختصر سی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔